السلام علیکم ناظرین، بی اے سیکنڈ ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر سیکنڈ شاعری اور ترجمہ کے نصاب میں شامل قصیدہ شیخ محمد ابراہیم ذوق حصہ اول کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم ہمارے شاعر شیخ محمد ابراہیم ذوق کا تعارف اور ان کی حالت زندگی کا جائزہ لیں گے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا تعارف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام شیخ محمد ابراہیم تھا، تخلص ذوق کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1789 میں دہلی میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا۔ انہیں بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ نے خاقانی ہند کا خطاب عطا کیا تھا، یعنی کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق خاقانی ہند کے خطاب سے نوازے گئے تھے۔ ذوق کی وفات 1854 میں دہلی میں ہی ہوئی تھی۔ ذوق آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے۔ یہ ہم نے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا مختصر تعارف جانا۔ شیخ ذوق کے والد شیخ محمد رمضان فوج میں سپاہی تھے، لیکن ذوق کا رجحان شاعری کی طرف تھا۔ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کی، بعد میں اپنے مطالعے کے ذریعے آگے بڑھتے گئے اور علم طب و نجوم میں مہارت حاصل کی۔ علم طب یعنی حکیمت کا پیشہ، جس میں مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ شاعری میں پہلے شاہ نصیر دہلوی سے اپنی اصلاح لی، اس کے بعد اختلاف کی وجہ سے یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلا۔ اپنی شعری گوئی کی وجہ سے اساتذہ میں شمار ہونے لگے اور خاقانی ہند کا خطاب پایا۔ دربار میں ان کا بڑا رسوخ تھا۔ شاید ذوق اس وجہ سے نہایت خوش نصیب تھے کہ ان کو بہترین شاگرد ملے تھے۔ ایک نے ان کی زندگی میں معاشی فکر سے آزاد کیا، دوسرے نے ان کے انتقال کے بعد ان کی شاعری کو اور انہیں دوام بخشا، اور تیسرے نے ان کی محاورہ بندی کو غزل میں نکھار کر خیال و زبان کا فرق باقی نہ رکھا۔ وہ تینوں شاگرد اس طرح ہیں: بہادر شاہ ظفر ان کے پہلے شاگرد، اس کے علاوہ محمد حسین آزاد اور مرزا داغ دہلوی۔ ان تینوں شاگردوں نے شیخ محمد ابراہیم ذوق کی جو روایت تھی اس کو آگے بڑھایا۔ ذوق نہایت سنجیدہ اور تصوف پسند بزرگ تھے، جنہوں نے اپنی محنت اور مشق سے بڑا مقام حاصل کیا۔ ان کو پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق تھا۔ زبان، قواعد اور علم البیان پر ان میں کامل عبور حاصل تھا۔ ان کی طبیعت میں نکتہ آفرینی تھی، لیکن غالب کی سی وسعت نظر نہ تھی اور نہ ہی مومن کی رنگینی مزاجی توقع ان سے کی جا سکتی تھی۔ اس طرح ہم نے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا مختصر تعارف اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں جانا کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق 1789 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا جو فوج میں سپاہی تھے، لیکن سپاہت کا پیشہ ان نے اختیار نہ کیا، بلکہ علم طب و نجوم میں ان نے مہارت حاصل کی اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی مقرر ہوئے۔ دربار میں ان میں خاص رسوخ حاصل تھا اور اسی وجہ سے بہادر شاہ ظفر نے انہیں خاقانی ہند کا خطاب عطا کیا تھا۔ ان کے بہت شاگرد ہوئے، لیکن ان میں 3 شاگرد ان کے خاص تھے جنہوں نے ان کی شاعری کی روایت کو آگے بڑھایا اور ان کی آگے اصلاح کی، جن میں بہادر شاہ ظفر، محمد حسین آزاد اور مرزا داغ دہلوی خاص طور سے جانے گئے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے بھی استاد تھے شاہ نصیر دہلوی، جن سے انہوں نے شاعری سیکھی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ذوق کا جو تصوف تھا وہ تصوف پسند بزرگ تھے، سنجیدہ مزاجی تھی اور شاعری میں انہیں عبور حاصل تھا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی جب اچانک 1854 میں وفات ہوئی تو ان کے بعد مرزا اسد اللہ خان غالب کو بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد مقرر کیا تھا۔ تو اس طرح ہم نے ان کا مختصر تعارف اور حالت زندگی کا جائزہ لیا۔
اب ہم شیخ محمد ابراہیم ذوق کی شاعری کی کیا خصوصیات ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ ذوق بڑے قادر و کلام شاعر تھے، مشکل قافیوں و ردیف زمینوں میں شعر نکالتے تھے۔ ان کا سب سے طویل مشق سخن تھا۔ ان کی غزلوں میں تغزل کے ساتھ ساتھ اختصار اور پرجستگی ہے، محاورہ بندی، معنی و خیال، اخلاقیات کے ساتھ ساتھ ان کے کلام میں تصوف بھی نظر آتا ہے۔ اشعار عام طور پر صاف اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن مضمون آفرینی اور جذبات کی شدت کم نظر آتی ہے۔ ویسے اردو قصیدوں میں سودا کے بعد ذوق کا ہی نمبر آتا ہے۔ ان کے کلام میں طب و نظم کی اصطلاحات سے زور پیدا ہوتا ہے۔ کلام میں زور و تنوع اور ندرت کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تخیل کی بلندی کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی شاعری کی خصوصیات ہم نے بیان کی ہے۔ ویسے تو شیخ محمد ابراہیم ذوق غزل کے بڑے شاعر مانے گئے ہیں۔ ان کی غزلیں خاص طور سے قابل ذکر ہے، جن میں محاورہ بندی، خیال آفرینی، اخلاقیات اور طویل مسک سخن کی وجہ سے ان کی غزلیں اردو ادب میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ لیکن غزلوں کے علاوہ شیخ محمد ابراہیم ذوق نے قصائد بھی لکھے ہیں، اور قصائد میں مرزا محمد رفیع سودا کے بعد شیخ محمد ابراہیم ذوق کا بڑا نام آتا ہے۔ ویسے تو سودا قصیدہ نگاری کے بادشاہ کہے جاتے ہیں، لیکن ان کے بعد شیخ محمد ابراہیم ذوق نے بھی قصیدہ نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا اور معراج کمال تک پہنچایا۔ یہ ان کی غزلوں اور قصائد کی خاص خصوصیات تھی جنہیں ہم نے جانا۔ آج ہم شیخ محمد ابراہیم ذوق کے ایک قصیدے جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی مدح سرائی میں لکھا تھا، یعنی ان کی بڑھائی میں لکھا تھا، مدح سرائی بڑھائی کو بولتے ہیں، تو ان نے جو قصیدہ لکھا تھا اس کو آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے، جو بہادر شاہ ظفر کی شان میں شیخ محمد ابراہیم ذوق نے لکھا تھا، کیونکہ وہ ان کے استاد بھی تھے اور ان کے دربار میں شاعر بھی تھے، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر نے انہیں خاقانی ہند کا خطاب سے نوازا تھا۔ اب ہم قصیدہ در مدح مرزا ابو ظفر بہادر شاہ کو کہ ایک ایک شعر کا جائزہ لیں گے، اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے جائیں گے۔ قصیدے کا پہلا شعر ہے: واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم کی ہوا، مثل نبض صاحب صحت ہے ہر موز صبا۔ اس شعر میں ذوق فرما رہے ہیں، بہادر شاہ ظفر کی صحت یاب ہونے کی خوشی میں کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ آج دنیا کی ہوا کتنی موافق اور اعتدال پر ہے، یعنی انصاف کرنے والی ہے، دل کو اچھی لگنے والی ہے، کہ ہوا کا ہر جھونکا ایک صحت مندی کی نبض کی مانند چل رہا ہے۔ یعنی اس سے دراصل یہ قصیدہ شیخ محمد ابراہیم ذوق نے اس وقت لکھا تھا جب بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھے وہ بیمار ہو کر اٹھے تھے، یعنی ان کی صحت یابی ہو چکی تھی، بیماری سے وہ نکلے تھے، تو اس خوشی میں جب وہ بہادر شاہ ظفر بیماری سے ٹھیک ہوئے، ان کی صحت یابی ہوئی، صحت مند ہوئے، تو اس خوشی میں یہ قصیدہ بہادر شاہ ظفر کی شان میں، ان کی مدح سرائی میں، ان کی بڑھائی میں شیخ محمد ابراہیم ذوق نے لکھا تھا۔ اور اس قصیدے کے پہلے شعر میں ذوق فرما رہے ہیں کہ آج دیکھو باغ عالم، یعنی جو آج اس کا باغ ہے، اس جو دربار ہے، جو حکومت ہے بہادر شاہ ظفر کی، آج اس میں جو کس طرح کی ہوا آج چل رہی ہے، جو دل کو اچھی لگنے والی ہے، انصاف کرنے والی ہے، دل کے موافق، اور ہر جھونکا جو ہے ایک صحت مندی کی نبض کے مانند چل رہا ہے۔ جس طرح سے صحت مند کی جو آدمی کی جو نبض چلتی ہے، اس طرح کی ہوا کی ایک ایک جھونکا جو ہے اس طرح سے چل رہا ہے۔ اگلا شعر ہے: بھرتی ہے کیا کیا مسیحائی کا دم باد بہار، بن گیا گلزار عالم رشک صدر دارالشفا۔ یعنی کہہ رہے ہیں ذوق آگے کہ چونکہ آج ہمارے شہزادے کو صحت کاملہ ملی ہے، یعنی یہ صحت مندی ملی ہے، بیماری سے وہ آزاد ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے
باد بہار بھی اپنی مسیحائی کا دم بھرتی نظر آ رہی ہے، یعنی جو آج جو ہوا چل رہی ہے، بہار کی جو ہوا چل رہی ہے، اس میں بھی اس طرح کی بات ہمیں سامنے آ رہی ہے کہ جو اس کی وجہ سے جو ہے شہزادے کو یعنی بہادر شاہ ظفر کو صحت یابی حاصل ہوئی ہے، ایسا ہمیں لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا دارالشفا بن گئی ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں شفا سبھی جو مریض ہے دنیا میں جو بیمار حال ہے ان سب کو جو ہے شفا کامل عطا ہو گئی ہے، یعنی اب کوئی بیمار اور دکھی نہیں ہے، اس طرح کا ماحول لگ رہا ہے، ایسی باتیں سامنے آ رہی ہے۔ اگلا شعر ہے گلوں کے حق میں شبنم مرہم زخم جگر، شاخ بسکشتہ کوہ بارہ کا قطرہ مومیہ۔ تیسرا شعر ہے اس قصیدے کا، جس میں ذوق فرما رہے ہیں کہ جس طرح درخت کی ایک ٹوٹی ہوئی شاخ سوکھی ہوئی شاخ کو بارش کا پانی دوبارہ ہرا بھرا کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر مومیائی کی تاثیر ہوتی ہے اور غلوں کے زخموں کے لیے شبنم مرہم کا کام انجام دیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح آج ہمارے لیے شہزادے کی صحت وہی تاثیر والے معاملے میں ہے، یعنی کہ ایک سوکھا درخت ہے، اس کی ٹوٹی سوکھی ہوئی ٹہنی ہے، اگر اس کا بارش کا پانی اس پہ پڑ جائے، پودے کو لگ جائے تو وہ بالکل ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اس میں ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے پھول جو ہے کھلنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کے جو ہے سوکھے ٹوٹے ہوئے زخموں کو بارش کے پانی نے اور اس کی ایک بوند نے جو ہے ہرا بھرا کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح اس موسم بہار نے ہمارے شہزادے کو صحت یابی عطا فرما دی ہے۔ اگلا شعر ہے ہو گیا موقوف پہ سودا کا بالکل اختراق، لالا بے داغ سیاہ پانے لگا نشو نما۔ یہ چوتھا شعر ہے قصیدے کا، جس میں ذوق فرما رہے ہیں چمن عالم میں صحت افزا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے گلشن کے پھول بے داغ ہو کر پروان چڑھنے لگے ہیں اور حسن بکھرنے لگے ہیں، یعنی ان کی کمیاں اور خامیاں بالکل ختم ہو گئی ہے اور حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ کل ملا کر یہ قصیدے کے ابتدائی شعر ہیں، جس میں شیخ محمد ابراہیم ذوق نے موسم بہار کا ذکر کرتے ہوئے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی صحت یابی پر ان کی بدحِ سرائی کی ہے، یعنی قصیدے کے جو ابتدائی اشعار ہوتے ہیں اس میں موسم بہار کا ذکر ہو، برسات کا ذکر ہو یا کسی خوشنما منظر کا ذکر جو ہے اس طرح کیا جاتا ہے، جس میں جو قصیدے کا اصل موضوع ہے اس کو بھی دھیان میں رکھا جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے قصیدے کے بارے میں پڑھا کہ بھئی قصیدے کے 4 اجزاء ہوتے ہیں، جس میں تشبیب، گریز، مدح اور عرض مطلب یا دعا۔ تو یہ قصیدے کا پہلا اجزاء ہے تشبیب۔ تو تشبیب کا جو پہلا اجزاء ہوتا ہے اس میں شاعر موسم بہار کا ذکر کرتے ہیں، کسی خاص منظر کا ذکر کرتے ہیں، کسی خاص واقعے کا ذکر کرتے ہیں، کسی خاص قصے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو اس قصیدے کے ابتدائی بند میں، ابتدائی اشعار میں شیخ محمد ابراہیم ذوق موسم بہار کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اصل موضوع بہادر شاہ ظفر کی صحت یابی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اب ہم قصیدے کا اگلا شعر دیکھتے ہیں بید مجنوں کا بھی صحرا میں نہیں باقی پتہ، ہوتا ہے لطف ہوا سے اس قدر پیدا لہو۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق فرما رہے ہیں کہ شہزادے کی صحت یابی پر خوشی کا یہ عالم ہے کہ سارے زمانے کا جنون دیوانگی ختم ہو گیا ہے، یہاں تک کہ بید مجنونی ایک درخت شعرا جس کا تشبیہ مجنوں سے دیتے ہیں، بید ایک درخت کا نام ہے جس کی تشبیہ جو ہے، جس کی جو ہے تلنا جو ہے، کمپیریزن جو ہے شاعر نے مجنوں سے کی ہے، کیونکہ اس طرح کے اس کا بھی عطا پتہ نہیں ہے، کیونکہ جب جنون ہی ختم ہو گیا ہو تو پھر مجنوں بننے سے کیا حاصل ہے، یعنی شہزادے کی صحت یابی پر اس طرح کا خوشی کا عالم جو ہے پورے دربار کے اندر، پورے محل کے اندر ہے کہ جس طرح کہ بید مجنوں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک درخت ہے جو اگر اس کو اس پہ جو ہے اپنی پروان چڑھنے کا جنون ہی ختم ہو جائے تو پھر اس کا مجنوں بننے سے کوئی حاصل نہیں، تو اس طرح کے واقعے کو جو ہے ذوق نے بیان کیا ہے۔ اگلا شعر ہے ہوتا ہے لطف ہوا
اس قدر پیدا لہو، برگ میں ہر نخل کی سرخی ہے جوگے برگ ہنا۔ یعنی باغ کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا جب چہرے پر لگتی ہے تو سرخی آ جاتی ہے، اور وہ اتنی واضح ہوتی ہے جیسے ہر پتی میں ہنا یعنی مہندی کی پتی کی طرح سرخی ہو، یعنی لال پن ہو، وہ جو اپنا رنگ واضح طور پر ظاہر کرتی ہے۔ یعنی جب ٹھنڈی اور تازہ ہوا جب چل رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہنا کی جو سرخی ہے اس طرح پہ جو ہے اپنا رنگ وہ چاروں طرف جو ہے ماحول میں ظاہر کر رہی ہے۔ اگلا شعر ہے، پائی یہ اصلاح صفرا نے کہ دنیا میں کہیں، زرد چشم اب دیکھنے کو بھی نہیں ہے کہربا۔ چونکہ شہزادے کو یرکان یعنی ایک پیلیا کی شکایت تھی، اور وہ پت کی وجہ سے ہے، آج اس نے ایسی اصلاح پائی کہ اب کہربا یعنی زرد بوٹی کی کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب وہ کہیں نظر بھی نہیں آتی۔ یعنی شہزادے کو جو بیماری تھی وہ پیلیا کی بیماری تھی، وہ پیلے پڑ گئے تھے، تو اب جب وہ صحت یابی ہو گئی تو اب ان کو زرد جو بوٹی ہے کہربا بولتے ہیں اس کو، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ انہیں صحت یابی حاصل ہو گئی ہے۔ اگلا شعر ہے، ہر مزاج بلغمی میں ہوتی ہے تولید خو، چاندنی کا پھول ہو کر ارغوانی ہے بزا۔ اگلے شعر میں فرما رہے ہیں کہ ہر بلغمی مزاج والے شخص میں خون کی زیادتی ہوتی ہے۔ بلغمی مزاج یعنی جن کو بار بار کھانسی آتی ہے، جن کے کف جمع ہو جاتا ہے، اور خون کی سرخی ان کے چہرے پہ سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور چاندنی کا پھول جو سفیدی لیے ہوتا ہے، اگر ارغوانی یعنی نہایت سرخ ہو جائے، یعنی جو سفید پھول ہوتا ہے چاندنی کا وہ اگر سرخ ہو جائے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے شہزادے صحت یاب ہونے پر چہرے پر وہ ایسی ہی سرخی لیے ہوئے ہیں۔ یعنی اس طرح چاندنی کے پھول جو سفید ہوتا ہے بعد میں کسی وجہ سے جب وہ سرخ ہو جاتا ہے، اس سے تشبیہ دیتے ہوئے شاعر فرما رہے ہیں کہ ہمارے شہزادے نے بھی صحت یابی پا لیا، ان کا چہرہ سرخ ہو جائے یعنی ان کے چہرے پہ تازگی آ جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نام کو اشیاء میں نہ تلخی رہی نہ سمیت، بن گئی تریاق افیو زہر میٹھا ہو گیا۔ بہت اچھا شعر ہے، اور اس شعر میں جو ہے ذوق نے شہزادے کی صحت یابی اور ان کی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ شہزادے کی بیماری کی خبر سن کر ہر چیز کا ذائقہ کڑوا اور تلخ ہو گیا تھا، لیکن جب وہ صحت یاب ہو گئے ہیں تو ساری کڑواہٹ اور تلخی ختم ہو گئی ہے اور زندگی کا مزہ آنے لگا، یعنی کہ زہر تک میں ہم شیریں ذائقہ محسوس ہونے لگا ہے۔ یعنی پورے دربار میں محل میں ایک خوشی کا ماحول ہے، جو بیماری کی وجہ سے جو پورا غمگین ماحول ہو گیا تھا وہ اس میں خوشیاں آ گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے زہر بھی میٹھا ہو گیا ہو، اس میں بھی ایک نئی طرح کی تاثیر آ گئی ہو۔ اگلا شعر ہے، کیا عجب زدوار کی تاثیر غر رختے زقوم، کیا عجب گر آب خطل دیوی شربت کا مزہ۔ ہماری خوشی کا یہ عالم ہے، شاعر فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اگر اپنی تاثیر بدل دے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ اگر زقوم تھوٹر ایک تریاق اور آب خندل اندرن کے پھول کا ایک ارک، یعنی ایک طرح کے یہ جڑی بوٹیاں ہیں، ایک طرح کے پھولوں کے یہ ارک ہیں جن کا اگر شربت کا جو مل کر اگر شربت بنائے اس کا جو مزہ دے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ موقع ہی ایسا ہے کہ ہر شخص خوش اور مسرور ہے۔ یعنی ان کو ایک الگ طرح کی جڑی بوٹیوں کا شربت جو ہے لوگوں کو پلایا جائے اور وہ اس سے خوشی سے جھوم اٹھے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی تاثیر ہی خوشی میں جھوم اٹھنے کی ہوتی ہے اس شربت کے اندر، تو کیونکہ ماحول ایسا ہے، عالم خوشی کا عالم ایسا ہے، بادشاہ کی صحت یابی کا منظر ہے، تو لوگ خوشی سے جو ہے جھوم اٹھ رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے، نیش کی زانوز ہو دمبالائے زبور میں، کام میں افعی کے ہو مہرے بجائے آبلہ۔ یعنی اگلے شعر میں ذوق فرما رہے ہیں، اور بٹیر یعنی ایک طرح سے تتیہ ہوتا ہے، ایک تتلی ٹائپ ایک جو ہے ایک کیڑا ہوتا ہے کہ دم میں ڈنک کے بجائے آب حیات کی تاثیر ہو، اور سانپ کے منہ میں زہر کی تھیلی کے بجائے صرف آبلہ ہو، یعنی وہ نقصان پہنچانے والا
نہ رہ جائے، یعنی ماحول اتنا خوشگوار ہے کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ بھڑ جو ایک تتیا ہوتا ہے اس کے ڈنک میں بھی اب جیسے لگتا ہے کہ جیسے آب حیات کی سی تاثیر آ گئی ہو، یعنی اگر کسی کو وہ ڈنک مار دے وہ تتیا تو اس سے جو ہے زندگی امر زندگی کی ایک خصوصیت حاصل ہو جائے، اور سانپ کے منہ میں بھی اس کی زہر کی جو تھیلی ہے اس میں بھی جو ہے کوئی خاص نقصان پہنچانے والی چیز نہیں رہے، بلکہ وہ ایک طرح سے ایک وہ آبلہ ہو جائے، یعنی سانپ کے مارنے پر، ڈنک مارنے پر ایک طرح سے وہ ایک چھالا پڑ جائے، بس اتنی سی تاثیر ہو، باقی کوئی تاثیر نقصان والی نہیں ہو، اس طرح کی بات جو ہے شاعر فرما رہے ہیں۔ اور اس قصیدے کا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں سبق، اس کا ایک آخری شعر ہے کہ راحت و آرام کا اس دور میں ہے دور دور، چاہیے واقف نہ ہو دوران سر سے آس پا۔ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس جو شہزادے کی صحتیابی پر جو ماحول ہے، خوشی ہے، اس کی وجہ سے یہاں ہر طرف راحت و آرام، امن و سکون قائم ہے۔ تو پھر ایسے ماحول میں چونکہ اپنے باٹوں کو گھمانے سے خود کو روک لے، کیونکہ چکر سے درد سر پیدا ہوتا ہے اور سکون کا وقف ہے، تو چونکہ پاٹ بھی بند رہنے چاہیے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہم خوشی سے اگر جھوم اٹھیں گے، گھومیں گے پھریں گے، ناچیں گے گائیں گے، تو ہو سکتا ہے اس خوشی کا عالم میں آپ کو کوئی غم جو ہے حاصل ہو جائے، اس لیے آپ جو ہے خوش رہو، اس طرح کی بات جو ہے اس شعر میں شاعر نے فرمائی ہے۔ تو آج کا شیخ محمد ابراہیم ذوق کے قصیدے کا حصہ اول پورا ہوا، اگلے ویڈیو میں ہم حصہ دوم کا مطالعہ کریں گے۔ شکریہ ناظرین۔